बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद हैं पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर। बराह रास्त मनाजिर आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक बहुत पॉजिटिव तब्दीली है कि हुकूमती इदारों का गम व गुस्सा, तहरीक इंसाफ के मुखालफिन का गम व गुस्सा जो है वो एक बेजान इमारत पर निकला है, वो जंगले पर निकला है, वो वाशरूम्स पे निकला है। और ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से पहले हम देख रहे हैं कि लोगों को उठाया जाता है, इंसानों को उठाया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जबरी तौर पे गुमशुदा होते हैं, लापता होते हैं, अगवा होते हैं, जुल्म होता है, जबर होता है, सितम होता है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर जो है वो गैर कानूनी आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई किसी तरह का जो है वो नोटिस नहीं दिया गया, कोई पहले आगाह नहीं किया गया। आज ये बताया गया कि ये 4-5 नोटिस आए हैं। असल में मसला वही है कि इस वक्त जो यहाँ पे इसी सेक्रेटेरिएट में बैठ के रऊफ हसन साहब बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। यही वो सेक्रेटेरिएट है जिसमें यूएन का वफद आया, यही वो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे पीटीआई की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। आज ही इमरान रियाज खान साहब जो इस्लामाबाद आए थे, जिनका नाम ईसीएल में है और ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए और हज पर जाने के लिए आज इस्लामाबाद कोर्ट में वो पेश हुए। तो उसके बाद आज हमारी रऊफ हसन साहब से मुलाकात हुई, हम उनके पास आए उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, उनके ऊपर जो हमला हुआ था। तो आज ही हमारी उनसे इस सेक्रेटेरिएट में मुलाकात हुई थी। इस वक्त मनाजिर ये हैं कि ये जो जंगला था यहाँ पर, वो जंगला गिरा दिया गया है। अंदर भी आपको जाके दिखाते हैं कि क्या कुछ गिराया गया, क्या कुछ किया गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहाँ से पुलिस चली गई हुई है, पुलिस भाग गई है। गो के आमिर मुगल साहब जो हैं, आमिर मसूद मुगल साहब जो फॉर्म 45 के मुताबिक कई हज़ार की लीड से जीत चुके हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। लेकिन इस वक्त पुलिस जहाँ से जा चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। बहुत से कारकुनान तहरीक इंसाफ के अंदर बाहर आगे तक रोड तक मौजूद हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे दिखाया कि एक तो यहाँ से जो ये जंगला था, ये जंगला जो है ये यहाँ से तोड़ा गया। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ। इस वक्त हमारे बहुत से डिजिटल मीडिया के दोस्त यहाँ पर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। नादिर बलोच साहब कर रहे हैं सिमावी ताहिर साहबा का इंटरव्यू, और इस वक्त पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो हैं वो भी आ रहे हैं। अब देखें कि ये यहाँ पे कैबिन बना हुआ था, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी पे एहलकार बैठते हैं उनका जंगला था, उनका एक कैबिन था, वो यहाँ पे तोड़ दिया गया है, वो गिरा दिया गया है। यहाँ पे ये सारा जंगला जो है उसको उस सारे जंगले को जो है वो गिरा दिया गया है। और अगर इसी तरह से जो असल जो एक आप समझें कि जो बहुत गुस्सा उतारा गया है, वो किस चीज़ पर उतारा गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये तो वैसे रास्ता है ना पीटीआई सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने का, एक ये रास्ता है, एक बैक साइड से रास्ता है। लेकिन दूसरी जो कार्रवाई की गई है वो बैक साइड पे की गई है, यानी इमरान खान को तोड़ने और इमरान खान को गिराने से लेके अब मामला आ गया है इमरान खान के सेक्रेटेरिएट के वाशरूम गिराने पर। और इस वक्त ये आपको ये भी दिखा दें कि हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब इस वक्त लाइव हैं चैनल 92 के ऊपर। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम भाई हमारे दोस्त हैं, इलेक्शन कमीशन के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। ये है पीटीआई सेक्रेटेरिएट की बैक साइड, और यहाँ पे ये जो उल्टा हुआ आपको ये नज़र आ रहा है, ये कंटेनर, इसमें टॉयलेट ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये टॉयलेट थे जो यहाँ पर बनाए गए थे ये इस कंटेनर के अंदर। तो जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है वो ये की गई है कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट के अंदर जो बाहर वाली साइड पे जो वॉशरूम्स बनाए गए थे, उस वॉशरूम्स को कहा गया कि ये सीडीए के लॉज के मुताबिक नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि आज ही इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इस मुल्क के अंदर जो है वो हर किसी के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें कर ली जाती हैं, हर एक की तौहीन हो जाती है, लेकिन इंसानियत की तौहीन नहीं होती, अवाम की तौहीन नहीं होती, अवाम के मैंडेट की। यानी इस मुल्क के ऊपर एक गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत है, 17 सीटर पार्टी जो एक हाई रूफ में पूरी आ जाए, एक कोस्टर में पूरी आ जाए, 17 सीटें उनको पूरे पाकिस्तान से मिली हैं। वो पार्टी जो है वो पार्टी उसको मुसल्लत कर दिया गया मुल्क पे, उनको उनका कब्जा करवा दिया गया। वो कोई मसला नहीं है। एक कंटेनर जिसके अंदर 3 से 4 वॉशरूम्स बनाए गए थे, वो कंटेनर उल्टा दिया गया है, उस कंटेनर को गिरा दिया गया है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान को जिन्होंने गिराना था, इमरान खान को जिन्होंने तोड़ना था, वो तो नहीं टूट रहा, वो तो जेल में बैठ के मजीद पुरज़म है। बल्कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने मिलकर बताया था कि आज तक हमने इमरान खान को बनी गाला और जमान पार्क में इतना मुतमईन नहीं पाया था जितना हमने इत्मीनान के साथ बैठे हुए इमरान खान को अडयाला जेल में पाया है। इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह की देखें, इमरान खान साहब के बारे में बहुत सी बातें पता चलती हैं। अभी बहुत सी चीज़ें पीटीआई के लोग इसलिए नहीं बताते कि ज़ाहिर है फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, बहुत सी अंदर की स्टोरी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब इस वक्त कितने पुरअज़म हैं, कितने डटे हुए हैं, क्या उनकी इस्तकामत है। सूरत हाल ये हुई कि जब इमरान खान साहब को
اٹک سے اڈیالہ شفٹ کیا گیا تو عمران خان صاحب کو بہت مشکل صورتحال میں رکھا گیا، ان کو بہت اذیت دی گئی، ان کو بہت تکلیف دی گئی، ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا جب عمران خان صاحب کو ملتے ہیں ایک ہیئرنگ کے دوران، تو عمران خان صاحب کے وکلا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب رات نہیں سو پائے اور عمران خان کو اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے۔ عمران خان کے وکلا بہت زیادہ پوچھتے ہیں خان صاحب بتائیں بتائیں بتائیں، خان صاحب نہیں بتاتے۔ پھر عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ کو درخواست کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ خان صاحب سے پوچھیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہے جو خان صاحب نہیں بتا رہے۔ بشرا بی بی نے بہت پوچھا، پھر عمران خان صاحب نے ان کو تھوڑا سا یہ بتایا اور کہا کہ رات مجھے بہت انہوں نے اذیت میں رکھا ہے، بہت تکلیف میں رکھا ہے، لیکن یہ بات باہر نہیں کرنی، اس چیز کا باہر نہیں جانا چاہیے کہ مجھے مسئلہ ہے، میں تکلیف میں ہوں، مجھے اذیت ہو رہی ہے، میں مشکل کا شکار ہو رہا ہوں یا مجھے مشکل محسوس ہو رہی ہے، یہ میسج باہر نہیں جانا چاہیے، میں ڈٹا ہوا ہوں، میرے ساتھ جو انہوں نے کرنا ہے کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لاکھوں روپے کی عمران خان یہ کھا گئے وہ کھا گئے، عمران خان صاحب جب عمران خان صاحب اٹک جیل میں تھے تو عمران خان صاحب نے ایک دن بھی مینیو سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں کھائی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے کھانا الگ بنتا تھا ان کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن وہ وہی چیز کھاتے تھے۔ صرف ایک سبزی ایسی تھی جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میں زیادہ نہیں کھاتا کیونکہ مجھے تھوڑا سا ایشو ہوا تھا، ایک دو بار میں نے کھائی، صرف اس چیز کے عمران خان نے کہا۔ اور اس پہ بھی عمران خان نے کہا کہ جس دن یہ سبزی مینیو میں بنے قیدیوں کے لیے اس دن میرے لیے کوئی دال بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی جو عمران خان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس نے بڑی وہ تکلیف محسوس کی۔ آج تک عمران خان نے اپنے حوالے سے ایک بھی کمزور بات باہر نہیں آنے دی۔ عمران خان کو جتنے رپورٹر وہاں پہ 11 12 13 گھنٹے کی سماعتیں ہوئی، لیکن عمران خان کے بارے میں کوئی ایک صحافی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پریشان تھے، بلکہ صحافی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس دن تیسرا فیصلہ آ رہا تھا، عمران خان صاحب آ کر بیٹھے، صحافیوں کو اشارہ کیا، کیا حال ہیں، تیسری وکٹ گرنے جا رہی ہے، تیار ہو جو آج تیسری وکٹ گرے گی۔ یعنی اس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اندر بیٹھ کر۔ اور بلکہ آج ہی وکلا بتا رہے تھے کہ ایک موقع پہ ایک لیگل پروسیڈنگ تھی، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ جج صاحب کو، جج صاحب ایسے نہیں ہوتا، یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عمران خان پیچھے کرسی پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اور وکیلوں کو کہتے ہیں یار شاہ صاحب کے کام دیکھو، شاہ صاحب تو ایسے بحث کر رہے ہیں جیسے یہ ملک آئین کے مطابق چل رہا ہو، قانون کے مطابق چل رہا ہو، اور جیسے ہی جج آزاد ہو اور یہ جج قائل ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور دن پروسیڈنگ چل رہی تھی، جج صاحب کہتے ہیں، وہ جج صاحب پڑھ رہے تھے کوئی فرد جرم عائد کرنے کے لیے، عمران خان صاحب پر چارج پڑھ رہے تھے، خان صاحب کہتے ہیں یار اس کو کہو جلدی کر لے، میری ایکسرسائز کا ٹائم ہے، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ اور وہ کیونکہ سردیوں کے دن تھے، خان صاحب نے کہا یار سورج چلا جائے گا، اسے کہو کہ پڑے بس مکائے لگائے فرد جرم اور جو کرنا ہے کرے۔ یعنی یہ عمران خان کی صورتحال ہے۔ تو یہ اس وقت جناب میں نے آپ کو دکھایا کہ جو سب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے وہ تو یہ کی گئی ہے کہ جناب یہ جو واش رومز ہیں یہ گرا دیے گئے ہیں اور کنٹینر گرا دیے گئے واش رومز والا۔ اب آپ دیکھیں پی ٹی آئی اگر آج اسلام آباد میں 1 لاکھ کا اجتماع بھی کرتی نا، پی ٹی آئی کو یہ کوریج نہیں ملنی تھی جو کوریج پی ٹی آئی کو آج اس ظلم اور بربریت کے اوپر ملی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کی ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کا ایک یہ مظلومیت کا کارڈ بہت بڑا کارڈ ہے، یہ اب ظاہر ہے ایک میسج جو گیا ہے کہ مطلب ان کو پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ سے بھی مسئلہ ہے، ان چیزوں سے بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا گرایا گیا، کیا کچھ ہوا ہے۔ اس چیز کا امپیکٹ انٹرنیشنلی جائے گا، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کوریج ہوگی، کیونکہ کل اسی دفتر کے اندر یو این جو ہے اس کے وفد نے بیرسٹر گور صاحب سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ رؤوف حسن صاحب وغیرہ سے ملاقات کی تھی، اور اسی جو آپ کہیں کہ اسی سیکریٹریٹ میں ساری پی ٹی آئی کی آج کل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ ابھی جو بیرسٹر گور صاحب نے یہاں پہ گفتگو کی، جس میں بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ یہیں پہ ہم ایکٹیویٹیز کریں گے، یہاں نہیں کرنے دیں گے، تو مسجد کی دیوار کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنی کور کمیٹی کا اجلاس کریں گے، یہ بالکل ساتھ جو ہے وہ مسجد ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی چینلز جو ہیں یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ٹی وی چینلز کوریج کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں نا صبح سے شام تک آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے۔ یہ خان صاحب کا وہ کنٹینر ہے جس پہ خان صاحب مختلف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ٹریول کیا کرتے تھے، ظاہر ہے ابھی اس کا استعمال نہیں ہے، تو یہ یہاں پر جو کنٹینر ہے وہ یہاں پر کھڑا ہے، اور یہ وہ ساتھ جو ہے وہ مسجد ہے جس مسجد کے بارے میں آج کہا انہوں نے بیرسٹر گور صاحب نے کہ اس مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے ہم کور کمیٹی کا اجلاس کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے باہر آپ دیکھ لیں ٹی وی چینلز کی ڈی ایس این جیز آن ہیں،
کوریج جو ہے وہ لائیو یہاں سے کی جا رہی ہے, رپورٹر جو ہے وہ کور کر رہے ہیں, اور مختلف لوگ جو ہے یہاں پہ اگر آپ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ سے لے کے اور مین روڈ تک دیکھتے ہیں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں. یہ آپ کو احتشام عباسی صاحب نظر آ رہے ہیں, یہ یہاں پہ فساد کروا کے, تصادم کروا کے, اور اب یہ یہاں سے جا رہے ہیں آگ لگا کے. تو یہ ہمارے لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا تھا, احتشام عباسی صاحب یہاں پر پہنچے ہوئے تھے. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے باہر کی صورتحال ہے, مسلسل میڈیا سے کور کر رہا ہے. دیکھیں اس چیز سے میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی اگر تو نام ہے اس عمارت کا تو آپ گرا دیں. مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ ان ایکٹیویٹی سے پی ٹی آئی کے اندر ان کے جو ہمدردی ہے وہ بڑھے گی, غم و غصہ بڑھے گا. ظاہر ہے ایک میں نے آپ کو کہا نہیں کہ مظلومیت کارڈ ایک بہت بڑا کارڈ ہوتا ہے. میں اکثر عذرائے مزاح ایک بات کرتا ہوتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ٹی وی کے اوپر اگر کوئی ڈرامہ چل رہا ہو, ہمیں پتہ بھی ہے کہ یار یہ ڈرامہ ہے, اور اس ڈرامے میں بھی کوئی دکھی سین آ جائے تو اس کو دیکھ کے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, پتہ بھی ہے کہ یہ ڈرامہ ہے. تو یہاں تو جو ہے واقعی ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے, جس طرح کی چیزیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کیا چیزیں ہم روز وٹنس کرتے ہیں. میں صرف اگر آج آپ کو بتاؤں کہ جو ظلم کا شکار ہوتا ہے اس سے لوگوں کو کس طرح سے محبت ہوتی ہے, عقیدت ہوتی ہے, جذبات کیا ہوتے ہیں. آج عمران نیاز خان صاحب آئے ہوئے تھے اور فیملی کے ساتھ تھے, تو ہم باہر گئے اور ہم نے باہر کھانے کے لیے گئے. تو ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک بچی آئی عمران نیاز خان صاحب کے پاس, 9th کلاس میں کی وہ اسٹوڈنٹ تھی, اور عمران بھائی کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے آئی. اور وہ بچی جیسے ہی آئی اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ تصویر بنوانی ہے, اور ساتھ ہی وہ زاروں قطار رونے لگ گئی, زور زور سے وہ رونے لگ گئی وہ بچی. تو عمران بھائی کھڑے ہوئے, عمران بھائی کی مسز نے ان کو جو ہے وہ چپ کروایا, اس بچی کو اس کے ساتھ بڑا اس کے محبت پیار کا ایک ان کے ساتھ رویہ اپنایا, تو ان کو بڑا محبت دی. تو وہ بچی جو ہے وہ عمران بھائی کو دیکھ کے رو پڑی, کافی دیر وہ روتی رہی. اس کو بٹھایا, اس کو خاموش کرایا, اور اس کے بعد اس کے ساتھ عمران بھائی نے تصویر بنائی. اور اس کے بعد جب عمران ریاض خان صاحب نے اس کے بعد جب تصویر بنا لی, پھر وہ بچی رونے لگ گئی. یہ حالات ہیں. اور بالکل اس وقت قیدی نمبر 804 کے نعروں سے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ جو ہے وہ گونج رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور واقعہ, آج سیو دا غزہ جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں جماعت اسلامی کے, وہ جہاں انہوں نے ڈی چوک میں ایک کیمپ لگائے ہوئے جس میں 2 جوان شہید بھی ہو گئے, جو ایک واقعہ ہوا, حادثہ ہوا. اب اس میں کیا ہوا, وہاں میں ہم گئے, عمران بھائی نے اسپیچ کی, اور آج جو جمعے کا دن شروع ہوگا, آج 1:30 بجے وہاں پہ جمعہ بھی پڑھا جائے گا. اسلام آباد کے شہریوں سے درخواست ہے کہ وہاں آگے جمعہ پڑھیں غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کے لیے. وہاں سے عمران بھائی اور ہم جب نکلے, ایک خاتون آئیں اور وہ عمران بھائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ رونے لگ گئی اور دعائیں دے رہی تھی. یعنی یہ حالات ہیں. ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ جو ہیں شعیب رزاق صاحب, بیرسٹر شعیب رزاق وکیل ہیں, جو ابھی جو ارشد شریف صاحب کے جو شہادت ہے اس پہ ایک کمیشن بنوانے کے لیے حامد میر صاحب کی طرف سے وہ وکیل بھی ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ گئے تھے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, گلی میں آئس کریم بیچنے والا آیا, میں نے جا کے کہا اس کو کہ میرے بیٹے کو آئس کریم دو, بچے کو. میں نے جب اس کو پیسے دینے چاہے, اس نے کہا آپ ارشد شریف کا کیس لڑ رہے ہیں, میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. وہ تھوڑی سی مزدوری کرنے والا, وہ جو اس کے لیے آپ کہیں کہ آئس کریم جو بیچنے والا ہے, اس کو بھی یہ شعور ہے اور اس کی ارشد شریف سے محبت اور عقیدت ہے کہ وہ پیسے نہیں لے رہا تھا. آئیں ذرا یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم کوئی ڈرنے والے نہیں, کوئی جھکنے والے نہیں, ہمارے سر قربان ہے اس جھنڈے پر, عمران خان صاحب کے نظریے پر. انشاءاللہ تعالی بہت جلد عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ. زندہ باد عمران خان, زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے. ہم نہیں مانتے. میرا یار قیدی نمبر 804, میرا یار قیدی نمبر 804, میرا یار قیدی نمبر 804. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. پارٹی حکومت نامنظور, پارٹی حکومت نامنظور, پارٹی حکومت نامنظور. لاؤ ترازو تول کے دیکھو, ساڈا پلہ بھاری ہے, لاؤ ترازو تول کے دیکھو, ساڈا پلہ بھاری ہے, لاؤ ترازو تول کے دیکھو. ساڈا پلہ بھاری ہے. نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804, نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804. نہ وہ تنہا نہ بیمار,
قیدی نمبر 804 عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد قیدی نمبر 804 زندہ باد زندہ باد قیدی نمبر 804 زندہ باد زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ عمران خان زندہ باد کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان عمران خان ظلم کا یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے ظلم کا یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے دیکھیں اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے یہ دیکھیں یہ جذبہ ہے عمران خان کے کارکنان کا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا یہاں پہ دوبارہ لہرا دیا گیا ہے اور یہ جھنڈا جو ہے وہ ظاہر ہے گر گیا تھا اور دوبارہ اس جھنڈے کو یہاں پہ لہرا دیا گیا ہے نعرے لگ رہے ہیں رہا کرو 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 یہ بچہ دیکھیں آپ کیا حال ہے ماتھا بھی دیوا یہ دیکھیں جناب یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے آپ جذبات دیکھیں تو یہ دیکھیں اس وقت یہاں پہ صورتحال ہے اگر آپ اس طرف سے آتے ہیں جس طرف سے یہ یہاں سے گاڑیاں انٹر ہوتی تھیں اور یہ آپ نے اب دیکھیں نا یہ جو پی ٹی آئی کا سیکٹریٹ ہے اب یہ پی ٹی آئی کا جو سیکٹریٹ ہے یہاں تحریک انصاف کے کارکنان کا عموماً آنا جانا نہیں ہوتا اسلام آباد کے یہاں زیادہ پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تنظیمی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اب جو یہاں پہ اس وقت صورتحال ہے اب یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی کریٹ ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں گے ساری رات پی ٹی آئی کے کارکن یہاں پر آتے رہیں گے ساری رات یہاں پہ ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی ساری رات یہاں پہ نعرے لگتے رہیں گے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آنا شروع ہو گئی ہیں بچے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ وہ مناظر ہیں یہ وہ صورتحال ہے کہ جی آپ بتائیں گے کہ آپ کس وقت یہاں پر پہنچے بھائی جیسے ہمیں اطلاع پہنچا ہے کہ تحریک انصاف کے دفتر پر حملہ آور ہوئے ہیں تو ہم پہنچے ہیں اور ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں کوئی جھکنے والے نہیں ہے خدا کی قسم ہم عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کے نظریے کے لیے اور پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے ہمارے گندن بھی یہ کاٹیں گے ہم پرواہ نہیں کریں گے اور ان لوگوں نے بہت ظلم کر لیے ہیں ہمارے خواتین ہمارے نوجوان جلوم میں ہمارے لیڈر جلوم میں ہیں اور یہ روز بروز ہمارے گھروں پہ حملے کر رہے ہیں اور آ کر کے ابھی تحریک انصاف کے گھر پہ یہ گھس گئے ہیں کل یہاں یو این ڈیلیگیشن بیٹھے ہوئے تھے پولیس والے آئے ہیں میں نے خود اس کو بتایا آپ ظلم نہ کریں اب یہ یو این ڈیلیگیشن ہے ان لوگوں نے اس کے باوجود یہاں آ کر کے بدتمیزی کی اور یہ آج پھر رات کی تاریکی میں اور یہ یہاں پر پہنچے توڑ پھوڑ کی آپ نے دیکھا یہ غیر آئینی اقدام غیر قانونی اقدام آخر کب تک ہم برداشت کریں تو انشاءاللہ تعالی ابھی ہم رکنے والے نہیں ہیں پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نکلیں گے اور ہم نکلیں گے ابھی اس کو دکھائیں گے کہ عمران خان صاحب کی سپاہی زندہ ہے ہماری جانیں بھی قربان عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کی حفاظت کے لیے اور ہم اپنے ملک سے ان غداروں لٹوروں کو بگائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں ابھی برداشت نہیں ہے ان نے ملک کو ڈبو دیا معیشت طور پہ ڈبو دیا ملک میں اندر کوئی گڈ گورننس نہیں ہے رول اپ لا نہیں ہے تباہ و برباد کیا اس نے ملک کو چوری کیا ہے نثار آپ نے دیکھا ابھی یہ دبئی جو لیکس آیا ہے سارے پاکستان کا پیسہ باہر کر دیا معیشت ڈوب رہا ہے آپ کا کسان رو رہے ہیں کیا کر دیا اس نے پاکستان کے ساتھ تو یہ خدا کے لیے میں تمام پاکستانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ وقت آ گیا جہاد ہے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نکلے گھروں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس قوم کی حالت نہیں بدل دیتے جب وہ اپنے حالت آپ بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اب کیوں ڈرتے ہو کیوں ڈر رہے ہو نکلو میرے پاکستانیوں عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑا ہے میرے اور آپ کے لیے کھڑا ہے پاکستان کے ایک بہترین مستقبل کے لیے کھڑا ہے اور یہ ظالم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں خدا کی قسم ہمارے جانے قربان ہے عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حفاظت کے لیے پاکستان ہمارے گھر ہے ہم اپنے گھر سے ان غداروں لٹوروں کو نکالیں گے انشاءاللہ عمران خان صاحب کی عادت میں ہم بتائیں گے میں تحریک انصاف کے ورکرز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل آپ سب پہنچے پاکستان تحریک انصاف سینٹرل آفس میں ہم دکھائیں گے کہ ہم کوئی ڈرنے والے نہیں کوئی جھکنے والے نہیں انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب آئے گا باہر کون بچے گا پاکستان کون بچے گا پاکستان تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا یار میرا یار تیرا یار میرا یار پاکستان عمران خان زندہ باد بھائی دوستو جتنا تکلیف آپ خان صاحب کو دے رہے ہیں تو
तो खान साहब को आप कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है मरा। सारे दुनिया खान साहब के साथ खड़ा है, सारे दुनिया। जितना तकलीफ तुम देंगे वो दरख्त भी खान साहब के साथ खड़ा है, परिंदे भी खान साहब के साथ खड़ा है। हम लोग क्या है, आप दफ्तर तोड़ रहे हैं ना, दफ्तर तोड़ो मरा। तुमको पता नहीं है, खुदा की कसम कल 120 गज दफ्तर इंशाल्लाह बनाएंगे। हम लोग ब्राह्मण लोग है, हम खान साहब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का शेरी है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। तुमने हमारा खान साहब को बहुत तकलीफ दिया है, लेकिन हमारा वारी भी आता है, हमारा वारी भी आता है। तो खुदा की कसम ये बोतल तक नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। याद रखो, तुमने हमारा खान साहब को बहुत तकलीफ कर दिया। 40 साल का चोर फरिश्ता बन गया, 40 साल का चोर फरिश्ता बन गया। लेकिन 3 साल इसने गुजारा है, 3 साल हुकूमत में, लेकिन दुनिया की इसने बड़ा चोर बना दिया था। ये पाकिस्तान का ही है। आवाम से सारे दरख्वास्त है, सारे पाकिस्तान की आवाम से दरख्वास्त है, खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हो जाओ। नहीं छोड़ो खान साहब, वो बेचारा जेल में, जेल में। लेकिन खान साहब आप भी बेफिक्र हो जाओ। खुदा की कसम ये जान क्या है, 4 साल 6 साल 12 साल की बच्ची आपके लिए कुर्बान करूंगा, बेटी आपके लिए कुर्बान करूंगा, माँ भी आपके लिए कुर्बान करूंगा। तुम क्या फिक्र करेगा? गम ना करो, इंशाल्लाह गम ना करो। मैंने तुमसे प्यार कर ला, हर ला। बहुत मेहरबानी। ये आप जज्बात इस वक्त देख रहे हैं। मुझे इनसे पहले जो एक ये पीटीआई के कारकुन बात कर रहे थे, मुझे एक बात इनकी सुन के बहुत खुशी हुई, और वो ये है कि चाहे जो भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, और उन्होंने यही कहा कि ठीक है, पाकिस्तान पर चोर डाकू और लुटेरे इस वक्त मुसल्लत हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को इनसे आज़ाद कराएंगे। और उन्होंने पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात जो है वो नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस वक्त फैज़ान साहब कुछ कह रहे हैं। फैज़ान साहब जी, अच्छा सॉरी, अच्छा, तो ये इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है, और इंशाल्लाह जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे आपको बताएंगे। ये देखें ना, मैंने आपको बताया कि अब ये एक एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। अब तहरीक इंसाफ के कारकुन आ रहे हैं यहाँ पर आके और जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। आमिर मुगल साहब के लिए नारे लगाए गए, उनकी रिहाई के लिए। तो ये इस वक्त पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बाहर सूरत हाल है। टीवी चैनल इस वक्त मौजूद हैं, और पीटीआई को रोज़ हुकूमत एक नई एक्टिविटी देती है, और हर 10-15 दिन बाद एक ऐसी एक्टिविटी देती है जो इंटरनेशनली जिसका इंपैक्ट होता है। देखें, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, तहरीक इंसाफ दुनिया की 10 बड़ी जमातों में से एक जमात है। आप उसके सेक्रेटरी के साथ ये करेंगे, और मैं हैरान हूँ कौन इनका मुशीर है, कौन इनको मशवरे देता है। अब आप देखें, आज यानी अभी पिछले 4-5 घंटे में कोई और एक्टिविटी नहीं थी। अब ये जो एक्टिविटी क्रिएट हुई है, सारी रात यहाँ पीटीआई के कारकुन आएंगे, कल आएंगे। पीटीआई के में ये हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी इस बात की गवाही देंगे, पीटीआई के कारकुनान तो 9 होने के बराबर इस सेक्रेटेरिएट में आते हैं, आते नहीं है। यहाँ तो जो एक्टिविटी होती है F9 पार्क, प्रेस क्लब, वहाँ आ जाते हैं, यहाँ नहीं आते। लेकिन अब ये आपने रास्ता दिखा दिया है, अब यहाँ पर रोज़ एक्टिविटी होगी, और पीटीआई के कारकुन आएंगे, पीटीआई के लोग आएंगे, फैमिलीज आएंगी, और अभी भी आ रही हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। मज़ीद कोई अपडेट हुई तो आपको आगाह करेंगे। ये यहाँ पर सारा कुछ हुआ है, और सबसे बड़ी जो वारदात है वो है कि ये जंगले गिराए गए हैं, या पीछे वॉशरूम गिराए गए हैं। जिन्होंने इमरान खान को तोड़ना था और गिराना था, उन्होंने पीटीआई सेक्रेटेरिएट के वॉशरूम्स को गिरा दिया, कंटेनर को गिरा दिया और वॉशरूम्स तोड़ दिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।